وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر بھائیوں اور معزز مہمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے سنت پر عمل کیجیے. محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تانے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری میری سنت. چنانچہ اس وقت مسلم دنیا اپنے محسن و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک و مقدس فرمان کو یکسر فراموش کر چکے ہیں، جس کی نتیجے میں امت مسلمہ بدعت و ضلالت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. مسلمان جو کہ حکمرانی کے حقدار تھے محکومیت کے بدترین درجے میں فائز ہے. سنت کو چھوڑنے کی بدولت مسلم ممالک باہم دست و غریب آگے، اندرونی و بیرونی سازش و ملجا و ماوا ہے، مہنگائی اور خاکسالی کا شکار ہے. بات صرف اس حد تک محدود نہیں بلکہ امت مسلمہ آج اپنے اس عظیم و کریم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے سے کترا رہے ہیں. جس عظیم ہستی نے اس امت کے لیے جنگ احد میں دان مبارک شہید کرا دیے تھے، سر میں گھوڑے کائے، پشت مبارک پر اونٹی کی اجڑیاں ڈالی گئی، مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان طائف میں پتھر برسائے گئے، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، جان کی دھمکیاں پہنچائے گئی. مجھے کہنے دیجیے یہ وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دنیا میں آئے تو امتی امتی کہتے ہوئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے. لیکن افسوس آج وہی امتی ان کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانی بات کہہ کر ٹال رہا ہے، ترقی کے راہ میں رکاوٹ کہہ کر پس پشت ڈال رہا ہے. العیاذ باللہ بعض نام و نہاد مسلمان تو سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عار سمجھ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جو شخص میری امت کے فتنے کے زمانے میں میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. سامعین محترم، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کفار اور یہود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آ کر کہتے تھے کہ ہمیں وہ کتاب دکھاؤ جو تمہارے نبی پر نازل ہوئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن جا رہا ہے، وہ دیکھو قرآن آ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں وہ ان لوگوں میں من و عن موجود ہیں. گویا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین عمل قرآن ہے. یہ تھے وہ صحابہ کرام جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عاشق تھے. اور قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جنت کی مباشرت یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کے شکل میں موجود ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنے تقریر ان اشعاروں سے ختم کرنا چاہتا ہوں. مومن جو فدا نقش کبھی پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کبھی پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. وما علینا الا